رشتہ دیکھنے جانا ہے، رشتے کی آہ کرنی ہے، رشتے کی نہ کرنی ہے، یا کوئی کاروبار یا کوئی رزق یا کوئی سودا یا کوئی بیع یا کوئی ڈیل حلال کی، جمعے کے بعد فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ قرآن کی آیت کا پہلا حصہ ہے کہ جب تم جمعے کے لیے بلائے جائے، جمعے کے لیے فوراً آؤ فوراً آؤ، پھر جمعہ جب پڑھ لو نا، فانتشروا، پھر پھیل جاؤ، فی الارض، زمین پہ، وابتغوا، تلاش کرو میرے فضل کو۔ اس پہ ایک روحانی راز بتاتا ہوں آپ کو، اس پہ ایک روحانی راز، اس کا فضل کیا ہے؟ جس کو بھی تونگری ملی ہے فضل سے، جس کو صحت ملی ہے فضل سے، جس کو شفا ملی ہے اس کے فضل و کرم اور رحمت سے، اور جس کو جنت ملی ہے تو بھی فضل سے۔ فضل کریں تا بس، اور عدل کریں تا، عدل نہیں، بس فضل۔ یہ ایک نقطہ ہے بڑا باریک جو آج کا میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ انتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ۔ انتشروا فی الارض، پھیل جاؤ میرے فضل کو تلاش کرو۔ روزی فضل میں لکھی ہوئی ہے، محنت میں نہیں لکھی ہوئی، مجاہدے میں نہیں لکھی ہوئی، قربانی پہ نہیں لکھی ہوئی۔ ہاں قربانی شرط ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ تم دنیا کی محنت کرو، تمہارے دنیا کے راستے کھول دوں گا، تم آخرت کی محنت کرو، تمہارے آخرت کے راستے کھول دوں گا۔ محنت شرط ہے۔ اللہ کا فضل ملتا ہے اس گھڑی کے بعد، جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ جو فضل پانے والی گھڑی ہے نا، وہ جمعے کے بعد ہے۔ جو فضل پانے والی گھڑی ہے، جس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، وہ کہتے جی بس جس پہ حاضر من فضل ربی، اور جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے نا، پھر رزق بھی، پھر صحت بھی، پھر برکت بھی، پھر راحت بھی، پھر رحمت بھی، پھر عفو بھی، پھر عافیت بھی، ساری چیزیں اس کے فضل میں رب نے رکھ دی ہیں۔ فضل، اس کا فضل۔ میں ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا تھالی ایسے رکھ کے نا، ایک آنے کے 2 بسکٹ بیچتا تھا۔ اس کا گھر لاہور میں تھا، یہ بہت پرانی بات ہے، اب فوت ہو گئے۔ وہ ایک سیاسی پارٹی کے سٹیج بناتے تھے، یعنی وہ اس دور میں لاکھوں روپے خرچ کرتے تھے۔ یہ بات آج سے 30 سال پہلے کی ہے غالباً۔ لاکھوں خرچ کرتے تھے، سٹیج بناتے تھے، پھر ان سیاسی پارٹی کے جلسے ہوتے تھے، پھر وہ اس میں اپنی کمائی کماتے بھی تھے، جو بھی ذریعہ تھا۔ سونا اس گھر میں اتنا تھا کہ صوفے کی جو سائڈیں تھیں اس پہ موٹے موٹے سونے کے پترے لگے ہوئے تھے، ڈیزائن کور تھے، سونا پترا تو میں نے کہا یعنی سونے کے بہترین کوشش کی ہوئی تھی۔ کہتا تو میں تھالی پہ ایسے رکھ کے بیچتا تھا بسکٹ، تھالی پہ رکھ کے بیچتا تھا بسکٹ، اور کہا کہ بس میرے اوپر فضل۔ اچھا وہ لفظ میرے ساتھ گفتگو، میرا اس سے تعلق نہیں تھا، ایک صاحب کا تعلق تھا، میں ساتھ گیا تھا، میرا براہ راست تعلق نہیں تھا۔ اس کی ہر گفتگو کے ہر تھوڑی دیر کے بعد کہتا بس فضل ہوا میرے اوپر، بس فضل ہوا، آج میرے پاس سب کچھ ہے، اور تونگری اور مال اور چیزیں اور دولت، بس فضل ہوا، بس فضل ہوا، بس فضل ہوا۔ یہ جو جمعے کے بعد کی گھڑی ہے یہ فضل کی گھڑی ہے، میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے۔ اور ایک راز آج بتا رہا ہوں، شاید میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، میرے پچھلے درس میں یہ چیز مجھے اگر میری یادداشت ٹھیک کام کری میں نہیں بتائی یہ بات، اس لیے نہیں بتائی کہ میں نے جان بوجھ کے، ابھی یاد آئی ہے۔ اہل اللہ، محدثین، اولیاء، صلحاء، بڑے بڑے عظیم لوگوں کے ہاں ایک لفظ چلتا ہے ساعت فضل۔ ساعت فضل کون سی؟ وہ کون سی ساعت ہے، وہ کون سی گھڑی ہے، وہ کون سا وقت ہے
جب اس کریم کا فضل متوجہ ہوتا ہے پھر فقیر بھی رنگے جاتے ہیں۔ ساتھ فضل ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں جو مانگا جائے، جو عمل کیا جائے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ جمعے کے بعد ساتھ فضل ہے، وابتغوا من فضل اللہ۔ آگے کیا ہے؟ وابتغوا من فضل اللہ۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ دیکھو خیال کرنا، اللہ نے ایک شرط تھوڑی سی لگا دی ہے، میرا ذکر زیادہ کرنا، میرے تذکرے زیادہ کرنا، پھر سمجھ لو جہاں ہاتھ ڈالو گے کامیابی کا فلاح ہی فلاح ہے۔ تفلحون، تسبیحات، ذکر، اعمال، اور اس میں رزق حلال کی طرف توجہ بھی ہے کہ خیال کرنا میرا ذکر جب آئے گا پھر حلال آتا ہے، میرا ذکر آتا ہے تو پھر بے میں جھوٹ نہیں ہوتا، دھوکہ نہیں ہوتا، فریب نہیں ہوتا۔ ساتھ فضل ہے۔ اللہ کہتا ہے، قرآن میں کہتا ہے، اور میرے پاس اس کے حوالے موجود ہیں، محدثین نے باقاعدہ اس کے تجربات بیان کیے ہیں، جس میں محدثین نے جیسے اسم اعظم کے تجربات بیان کیے، ہم نے فلاں لفظ میں اسم اعظم پایا، فلاں گھڑی میں اسم اعظم پایا، جس طرح محدثین نے زمزم کے تجربات بیان کیے ہیں کہ فلاں نے زمزم جس نیت سے پیا کیا فائدہ ہوا، اسی طرح محدثین، اولیاء، صلحاء، آل رسول، اہل اللہ، اللہ کے ولیوں نے اس ساتھ فضل کے اپنے تجربات بیان کی ہیں کہ جس نے بھی جمعہ پڑھا اور جمعہ پڑھنے کے بعد ساتھ فضل پہ توجہ کی، رب نے اس کی زندگی کو تمنگریوں سے، راحتوں سے، خوشیوں سے اور خوشحالیوں سے بھر دیا۔ کیا خیال ہے؟ ساتھ فضل، ساتھ فضل، ایسی گھڑی جس میں اس کا فضل متوجہ ہے، وہ پھر ایسی رحمتیں اس کی ہوتی ہیں، بس پھر جب جہاں ہاتھ ڈال چل جا، تجھے دے دیا، عطا کر دیا۔ موجوں پہ اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کا فضل، اس کی شان کریمی اتنی زیادہ کہ بس جو ضرورت مند ہے وہ بھی، جو حقدار ہے وہ بھی، جو حقدار نہیں ہے وہ بھی، چل تک موجیں موجیں ہیں، لگیاں نے موجاں تے لگامی سونے ہاں، موجیں ہوتی ہیں اس کی۔ جس وقت اس کی رحمت موجوں پہ ہو، اسی ساتھ کا نام کیا ہے؟ ساتھ فضل۔ ساتھ فضل ہے، رحمت کی ساتھ ہے، عطا کی ساتھ ہے۔ تو جمعے کی ساتھ یاد رہے گی؟ بولیں تو صحیح، جمعے کی ساتھ یاد رہے، جمعے کی ساتھ یاد رہے۔ اور یہ ساتھ فضل ہے، میرے رب نے خود فرما دیا۔ ایک ہے میں تلاش کروں، آپ تلاش کریں، ضرور کریں، میں ہمیشہ ساتھوں کا متلاشی رہا ہوں۔ اور میرا اگلا جو یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، کون سا سلسلہ چل رہا ہے؟ خوشحالی کے راز۔ تو آج خوشحالی کے ہم نے 5 راز بیان کیے ہیں، اس میں ایک راز میں ساتیں بھی ہیں، اور میں ساتوں کو بیان پہلے بھی کی ہے، آج کچھ اور کروں گا اس دفعہ انشاءاللہ، کہ وہ کون سی ساتیں ایسی ہیں، وہ کون سے لمحے ایسے ہیں، وہ کون سی گھڑیاں ایسی ہیں، وہ کون سے لمحے اور کون سی گھڑیاں ایسی ہیں جس میں بس یوں کہو اور ہو جاتا ہے، یوں ہاتھ اٹھاؤ، یوں مانگو اور اسی وقت فیصلے ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے لمحے ہیں، وہ کون سی گھڑیاں ہیں، وہ کون سی ساتھ ہیں؟ یہ ساتھ فضل ہے جمعے کے بعد۔ اس ساتھ فضل کو نہ بھولیے گا، اس ساتھ فضل پہ ہمیشہ توجہ کیجیے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد ہم آج مراقبے اور ذکر بھی کرنا، بس آخری واقعہ ہے، سنیے گا۔ ہمارے ایک ساتھ تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کی عمر تو بہت لمبی، ابھی تک ریٹائر نہیں ہوئے، کہ ابا جی نے 10 سال عمر چھوٹی کروائی تھی، اس لیے اب 70 سال کا میں ریٹائر ہوں گا۔ اور واقعی 70 سال کے ریٹائر ہوئے،
اور ریٹائر ہونے کے بعد پھر زیادہ سال نہ چل سکے. ریٹائر ہونے کے بعد زیادہ سال نہ چل سکے. کہنے لگے کہ ہمارا آٹے کا کام تھا، ابا جی کا آٹا بیچتے تھے. والد صاحب نے انہوں نے کئی واقعات مجھے سنائے. آج میں سات فضل کی بات کرتا ہوں. کہہ رہے جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی، دکان بند ہوتی تھی. ابا جی فرماتے تھے مجھے، وہ سادات تھے تو مجھے کہتے تھے شاہ جی، بیٹے کو کہتے تھے شاہ جی. میں جی ابا جی. کہہ رہے بیٹا جمعہ نماز پڑھ کے نا تھوڑی دیر دکان کھول دینا، جتنے گاہک آئیں اور اس میں جو مزدوری ملے بکری ہو، بیٹا وہ پیسے عام پیسوں میں نہ رکھنا، مجھے لا کے دینا. مجھے پتہ نہیں تھا ابا جی کیوں کرتے ہیں، پر ابا کا حکم تھا. فرما بردار بیٹا تھا، امانت دار بیٹا تھا، ایک ایک پیسہ ابے کا سنبھال کے رکھتا تھا. اور اس دن جو ہوتے تھے جتنے گاہک آئے تھوڑی دیر کے لیے، کہہ رہے بیٹا اگر چھٹی ہے تیری میں تجھے اصرار نہیں کرتا، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ کھول لیا کر، کوئی بات نہیں، پر کھولا ضرور کر. اور اس میں جو سیل اور بکری ہو پیسے بیٹا مجھے لا کے دینا. میں لا کے دیتا تھا. ایک بار میرے والد سے میں نے پوچھا، ابا جی آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ کہہ رہے بیٹا جمعے کے بعد کی جو سات ہوتی ہے بڑی برکت والی ہوتی ہے، مبارک سات ہوتی ہے. قرآن میں اس کا تذکرہ ہے. ہمارے آل رسول ہیں، ہمارے دادا پردادا بڑوں سے یہ عمل چلا آ رہا ہے. اور بیٹا جو تم مجھے پیسے دیتا ہے نا، وہی سارے ہفتے کا خرچہ اسی میں نکل آتا ہے، اس میں کوئی اتنی برکت ہوتی ہے. یہ جو خارے گھر کا بڑا ٹبرے بڑی فیملی ہے، جو گھر کا خرچہ ہوتا ہے نا بیٹا، یہ سارا اسی میں سے نکل آتا ہے. اچھا یہ لوگ ابا جی سارا گھر کا خرچہ کرتے تھے اور ہم خوشحال تھے. ابا جی خرچہ کرتے تھے. اور ابا جی کہتے تھے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھ کے جو سات فضل ہے اس میں کمائی جو ہوگی وہ میرے ہاتھ میں رکھنا. اور ابا کے پاس تھیلی ہوتی تھی، ابا جی تھیلی میں رکھ دیتے تھے اور سارا ہفتہ اسی میں سے خرچہ کرتے تھے. یہ راز مجھے بعد میں کھولا. کہا کہ پھر میری دلچسپی بڑھ گئی اور میں جمعے کے بعد پہلے ایسے ڈولتا جاتا تھا، ابے کا حکم ہے. پھر مجھے احساس ہوا نہیں یہ سات فضل ہے، اس فضل کی گھڑی میں اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے. وابتغوا من فضل اللہ، اور میرے فضل کو تلاش کرو. میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں، تم لینا نہیں چاہتے. میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں. میں کہتا ہوں مجھ سے لو، تم لینا نہیں چاہتے.